آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کا جب شہادت ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا، جاؤ حضرت عائشہ سے کہو کہ روضہ پاک میں میرے لیے جگہ مل سکتی ہے، اس لیے کہ جو روضہ پاک ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے۔ اب تک حضور کی قبر مبارک اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قبر مبارک، اب تیسری یہ قبر بنی تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک شوہر ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے اور دلہن بھی ہے، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، لہذا یہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پاک کو حضور کے اس گنبد خضرا میں بنایا گیا، اور ایک قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے جہاں جناب سیدنا حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے اور آپ کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت عائشہ کتنا مقام کہ آج بھی جو روضہ پاک ہے یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، جہاں ہر روز 70,000 ملائکہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ جو آج ٹیم آئی ہے وہ پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کے بہت سارے ملائکہ اور فرشتے ہیں، یہی فرشتے کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی گاڑی کا رخ موڑ لیتے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ میں آیا اور پھر واپس چلا گیا، میرے پاس نہ آیا، مدینے میں نہیں آیا تو اس نے میرے سے وفا لی، چبا کر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا امتی مکہ میں آئے اور پھر مدینہ میں نہ آئے؟ تو یہ مکان ہی اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، جو زندگی میں ایک بار جائے، حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کر لی وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت واجب ہے۔ نبی کی قبر کو دیکھنے پر ثواب اتنا ہے، جو نبی کی قبر کے ساتھ آرام کر رہے ہیں ان کے اجر کا کیا مقام ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایک منٹ نظر پڑی اور شرطے آئے حجاجی ہو گئے، حدیث میں ہم بھی آ گئے، ہم نے بھی نبی کی قبر کی زیارت کی، روزے پہ گئے، لیکن اب اندازہ لگائیے 1400 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اور کب قیامت آتی ہے اللہ جانتے ہیں۔ کتنا مقام ہے ان دو حضرات کا، ابو بکر و عمر کا۔ تو پھر حضرت عائشہ کا بھی مقام سمجھیے کہ جس جگہ پر نبی کی قبر بنی اور اس ٹکڑے کو یہ مقام ملا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، علماء نے لکھا ہے کہ اس زمین کے ساتھ پیغمبر کا جسم اقدس ٹچ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی زمین کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے، حضرت عائشہ کا، جسے حضور فرما رہے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ آپ موت کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر ہی مدینہ میں جنت کو رکھا ہے، اور وہ جنت کو جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا بعد میں بنا ہے، پہلے عائشہ کا گھر بنا ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کی یہ بھی توجیہ کی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک معنی یہ بھی لکھا ہے
کہ عائشہ کا گھر جنت ہے جو وہاں نبی کے قدموں کے نیچے. تو جس خاتون کا یہ جگہ ہے اس کا کتنا مقام ہے، اور جو اس خاتون کا والد ہے اس کا کتنا مقام ہے. تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہماری ماں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں مومنوں تمہاری ماں ہے. اس ماں کا بھی احترام کر جو تیری خونی ماں ہے، جو تیری جسمانی ماں ہے. اس ماں کا بھی حیا کر جو تیری روحانی ماں ہے. اس ماں کا انکار کرے گا مجرم بنے گا، اس ماں کا انکار کرے گا تو کافر بنے گا. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ. ایک وہ وقت تھا جب مکہ کے اندر نام لینا اللہ کا بہت مشکل تھا، اور یہ بھی وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کو مکہ سے نکالا گیا. حالات اتنے تنگ ہو گئے، آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور روئے اور فرمایا دل تو نہیں کر رہا یہاں سے نکلنے کو، پر کیا کروں میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ کی زمین کھلی ہے، چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ. یہ مکہ کے کافر آپ کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے. کوئی رات کو نکلا، کوئی دن کو نکلا، کوئی چھپ کے نکلا، پر حضور اور ابو بکر اکٹھے نکلے. حضرت عمر دن دہاڑے نکلے ہیں، اکیلے نکلے ہیں. 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے ہیں، مکہ میں آنے کی اجازت نہیں. حضور کی ولادت کی جگہ مکہ ہے، حضور کا گھر مکہ میں ہے، کعبہ مکہ میں ہے، جنت کی ساری علامات مکہ میں ہیں. ابھی تو مدینہ جائیں گے نا تو پھر مدینہ کو آباد کریں گے. یہاں سے جانا اور وہاں جانا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ گھر ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا نکل جاؤ اللہ کا نام لے کر، میں بھی جا رہا ہوں. 7 سال گزرنے کے بعد رمضان المبارک کی 10 تاریخ 8 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ سے نکلے ہیں. ایک صحابی نہیں بلکہ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ میرے پیغمبر مدینہ سے چلا. جب نکلے تھے 80-82 حضرات تھے، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. تقریباً 82 کے قریب دونوں کی تعداد بنتی ہے. جب آپ مدینہ میں گئے ہیں، جب مدینہ سے 7 سال کے بعد واپسی ہو رہی ہے، یہ رب اتنا چلا ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کی جماعت پیغمبر کے ساتھ روزے رکھے ہوئے ہیں. گرمی اپنی انتہا کی ہے، اور عرب کی گرمی آج بھی بڑی گرمی ہے. صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو، بہت گرمی ہے، اجازت ہے سفر میں روزہ چھوڑنا. اور حضور نے روزہ نہیں چھوڑا. سبحان. حالانکہ اجازت علماء نے لکھا ہے حضور نے روزہ نہیں چھوڑا باوجود گرمی. یہاں تک کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور سر پر پانی ڈالا گیا، اتنی شدت کی گرمی تھی. اور بعض صحابہ نے، حالانکہ حضور نے اجازت بھی دی ہے، حضور کی نقل کرتے ہوئے صحابہ نے بھی کچھ نہیں کھایا. حضور کھائیں گے تو ہم کھائیں گے، جو مرضی ہوتا ہے. آج اتنا ٹھنڈا موسم ہے، مسلمانیت بہت ایمان کمزور ہو گیا، لیکن حضور نے روزہ اختیار نہیں کیا. آپ نے عزیمت پہ عمل فرمایا. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اس سفر میں حضور کے ساتھ حضور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہے. یہ بہت پرانی اونٹنی ہے، اس کو بھی حضور سے بڑی نسبت ہے. علماء نے ان اونٹنیوں کے نام بھی لکھے ہیں جو حضور کی سواری ہوا کرتی. کوئی ایسی چیز پیغمبر کی ہو اور آپ کو حدیث کی کتابوں میں نہ ملے